ہر ایک سالانہ 4 مہینے اور 4 مہینے والے کے ملکوں کے تقاضے کہ زمینیں اندر سے پکار رہی ہیں، جس طرح مئی جون کی گرمی میں زمینیں پانی کو پکارتی ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو جماعتیں باہر سے کام کر کے آتی ہیں اور کارگزاریاں سناتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مئی جون کی زمینیں پانی کو پکارتی ہیں، ملکوں کی قومیں علاقوں میں بسنے والے اندر سے پکار رہے ہیں، ہے کوئی جو ہمیں اللہ کا تعارف کرا دے، ہمیں توحید سمجھا دے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھموا دے، ہمیں نبی کی سڑک دکھا دے۔ میرے دوستو، یہ تو ہماری بہت بڑی ناقدری اور بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہمیں جیسے پانی ہمیں دیا ہے خدا نے، دنیا ترس رہی ہے، پیاسے مر رہی ہے، حلق میں کانٹے گل رہے ہیں، ہونٹوں پہ پپڑیاں آ رہی ہے، اور ہم ہیں اپنے پانی کو کہ فریج میں رکھیں گے تو ٹھنڈا ہوگا اور فریزر میں رکھیں گے تو برف بنے گا، پھر اور آگے کی آئس کریم بنے گی۔ ہم تو ابھی ان چکروں میں ہیں، خدا ہمیں ان چکروں سے نکال کر، جیسے میں نے کہا تھا کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہماری اس محنت کا جو پہلا کلمہ ہے، جو پہلا نمبر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرماتے تھے پہلے جز سے مقصود اللہ کا غیر جہاں جس شکل میں اس سے کچھ نہ ہونے کا یقین، سب کچھ کے بغیر سب کچھ، ایک اکیلے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ پہلے جز کا مقصود۔ فرماتے تھے دوسرے جز محمد الرسول اللہ سے مقصود ساری فکریں، بھائی دنیا میں جتنے آدمی اتنی فکریں، جتنے آدمی اتنے دماغ، جتنے دماغ اتنی سوچ، یہ ساری سوچوں سے یکسو ہو کر ہر ایک کی سوچ نبوت کی سوچ بن جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی فکروں پر آ جائے۔ کیا آپ کا فکر کیا تھا؟ عصر کے بعد بتایا تھا نا مولانا، ہر ایک جہنم سے بچ جائے، ہر ایک جنت میں داخل ہو جائے۔ جب اس کے لیے ان کی خوشامد، ان کے گھر جانا، ان کی منت سماجت کرنا، ان کو اس کا فائدہ بتانا، اور اس کو اگر نہ ہوا تو اس کا نقصان سامنے، کہ اس طرح کہ ہر امتی کی جان، ہر امتی کا مال، ہر امتی کی صلاحیتیں وہاں لگے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگائی اور جہاں آپ نے صحابہ سے لگوائی۔ اسی پر کہہ رہا تھا کہ خیر امتی قرنی، میرے زمانے کی امت بہت اچھی، کس وجہ سے کپڑے ان پہ نہیں، لگتے ان پہ نہیں، کھانا ان پہ نہیں، مکان ان پہ نہیں، سواری ان پہ نہیں، گھروں کے برتن کا کیا مسئلہ، وہاں کوئی قصہ ہی نہیں تھا، کہ پھر کیا وجہ تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت میں جو کلمہ پڑھتا تھا مرد یا عورت، اس کو پہلے دن یہ سبق پڑھایا جاتا تھا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی، اس کلمے کے پڑھنے کے بعد جان، مال، تیرے دماغ کی سوچ، اب یہ تیری اپنی ملک نہیں ہے، اب یہ تیری اپنی ملک نہیں ہے، یہ تیرے پاس خدائی امانت ہے، اس امانت میں تصرف کرنے کا، اپنی منمانی، اپنی جی چاہی، اپنی خواہش نفسانی، اپنی دنیا طلبی، اپنی خود غرضی، اپنی جاہ طلبی، ان بنیادوں میں سے کسی بنیاد پر جان، مال، صلاحیت میں تصرف کرنے کا تجھے حق نہیں ہے، کہ اس جان، مال اور صلاحیتوں کے استعمال کرنے کے لیے اور اس میں تصرف کرنے کے لیے تیرے سامنے تیرے نبی کا نمونہ ہے، تیری جان وہاں تھکے گی، تیری جان وہاں لگے گی،
تو وہاں مرے گا، تو وہاں کھپے گا، وہ وہاں تھکے گا جہاں تیرے نبی تھکے، تیرا پیسہ وہاں خرچ ہوگا جہاں تیرے نبی کا خرچ ہوا ہے، تو وہ سوچے گا جو تیرے نبی نے سوچا ہے۔ پہلے دن کا سبق یہ ہوتا تھا، اور اللہ ان سے کیسے راضی ہو گئے، دنیا ہی میں رضی اللہ عنہم کی آیتیں اتار دی۔ کیوں؟ کہ خدا تو اندر بھیتر دونوں جانتا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ اتنا نہیں ہے کہ ہم نے بیعت کی آپ کے ہاتھ پر سنیں گے کہ آپ کی اور آپ ہی کی مانیں گے کہ مجھ سے تھوک اڑا دیا۔ دعوت ہماری زندگی کا مقصد، دعوت ہماری زندگی کا مقصد کہ تھوک اڑائیں۔ صحابہ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، جانے وہاں لگی کہ کہاں لگی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس ان تین بنیادوں پر ہوئی تھی۔ پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لو۔ اس لیے دوستو بار بار عرض کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اور خدا سب سے پہلے مجھے اس کی توفیق دے، ہمارے پڑھنے کی چیزیں، ہمارے سوچنے کی چیزیں، ہمارے وقت لگانے کی چیزیں، ہمارے پیسہ خرچ کرنے کی چیزیں، کہ وہ لگژریل لائف نہیں ہے، میری گاڑی ایسی اور میرا فرنیچر ایسا اور میرا کپڑا ایسا، یہ نہیں ہے۔ دعوت پر، تعلیم پر، تزکیے پر، راہ خدا کی نقل و حرکت پر، ایک ایک کے حساب میں لاکھوں، ایک ایک کے حساب میں علاقے کے علاقے، جن کی زندگیوں کے رخ بدل رہے ہوں، جھوٹے توبہ کر رہے ہوں، بے نمازی نمازوں پر آ رہے ہوں، ظالم ظلم سے توبہ کر رہے ہوں، جاہل علم نبوت کی سڑکوں پہ آ رہے ہوں، غافل اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار اس پر آ رہے ہیں کہ ہماری جانوں کے کھپنے، ہمارے مالوں کے لگنے اور ہمارے تنہائیوں کی دماغوں کی سوچ کہ اس کے لیے تو یہ ہے ہماری چیزیں تو یہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کلمہ پڑھنے والے مرد و عورت کو پہلے دن یہ سبق، آج کے بعد جان، مال اور صلاحیت تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، تمہارے پاس امانت ہے، اور اس امانت کے تصرف کے لیے نمونہ نبی کا تمہارے سامنے۔ خدا کرے ہمارا یہ سارا مجمع، کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں جیسے جمعے کے دن کے بارے میں کہا گیا نا، ایک گھڑی ہے، اب وہ جمعے سے پہلے کی ہے، خطبے کے وقت کی ہے، خطبے کے بعد کی ہے، عصر سے پہلے کی ہے، عصر کے بعد کی ہے، غروب آفتاب کے وقت، وہ تو علماء بتلاتے ہیں، لیکن وہ گھڑی ہے، کچھ پتہ نہیں۔ خدا کرے میرے حق میں، تمہارے حق میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے حق میں یہ گھڑی ایسی ہو کہ ہم تم سارے اس کی نیت کریں، اے خدا آج تک جانوں میں، مالوں میں، صلاحیتوں میں، دماغی سوچوں میں جتنی خیانت کی ہے، اے خدا ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے خدا ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں کہ آج کے بعد کی ہر سانس، آج کے بعد کی ہر پائی، آج کے بعد کی ہر سوچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی راہ پہ ہوگی۔ کہو انشاءاللہ۔